یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام و رفیقان گرامی، ہم اور آپ جس ماہ مبارک میں سانس لے رہے ہیں وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ یہ ختم ہو چکا ہے، دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے اور اپنا حساب کرنا چاہیے کہ اس ماہ مبارک کی برکتیں ہم نے کس طور پر حاصل کی، کیونکہ نہ جانے کتنے مہینے ہماری زندگی میں رمضان المبارکہ کے آ چکے ہیں، اور ہم کو اشارہ یہ ملتا ہے کہ جس کا ایک مہینہ یعنی اس طور پر گزر جائے کہ روزوں کے مقصد اور اس ماہ مبارک کے مقصد کو پورا کر دیں، تو یہ ایک مہینہ ایک بندے مومن کے لیے پوری زندگی کے تقوی کا سامان ہوتا ہے، پوری زندگی کے پرہیزگاری کا سامان ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ آج کے ماحول میں اور جو دیکھا جاتا ہے تو حالات ایسے ہیں کہ دنیا نقد کے اوپر ایسے یقین رکھنے والی ہوتی جا رہی ہے کہ دنیا میں اگر کسی منفعت کا، کسی منافع کا اگر اعلان کیا جائے یا آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں منافع اتنا کر دیا جائے گا، تو آپ تقریباً ہر آدمی کو دیکھتے ہیں کہ جب کاروبار کا سیزن ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کو وقت کم دیتا ہے، کاروبار میں وقت زیادہ لگاتا ہے، تاکہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ، زیادہ سے زیادہ مال وہ اپنے اہل و عیال کے لیے جمع کریں۔ لیکن آپ ذرا سوچئے کہ یہ وہ ماہ مبارک کہ جس ماہ مبارک کے حوالے سے یہاں تک فرمایا گیا کہ ایک مسلمان اگر غیر فرض کو ادا کرتا ہے، یعنی فرائض کے علاوہ کام کرتا ہے، نفل ہے، سنت ہے، اگر یہ کام کرتا ہے تو اس ماہ مبارک میں نیکیوں میں اضافہ اس طور پر کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرض کی ادائیگی کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر فرض کو ادا کرے تو حال یہ ہوتا ہے کہ 70 فرائض کی ادائیگی کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن آج کے حالات کو آپ دیکھیں، اور یہ حالات اور ماحول کا اثر بھی ہے کہ آج اگر ہم سے بھی اگر کوئی سوال کرتا ہے، اور کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمانوں کا رمضان المبارکہ کے نام کے اوپر استقبال ہوتا ہے تو وہ مرغی کے فوٹو کے ساتھ استقبال ہوتا ہے کہ تندوری بنی ہے، گوشت کی چیزیں بنی ہے، اور دیوار کے اوپر پوسٹر لگا ہے، اور مسلمانوں کو اس رمضان المبارکہ کی مبارکبادی وغیرہ اس طور پر جملے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا آج جس ماحول کے اندر ہم گزر رہے ہیں، آج اگر ہم سے بھی کوئی سوال کرے کہ کیا رمضان کی تیاری ہو گئی، تو رمضان کی تیاری سے مراد آج لوگوں کے ذہن پر یہ نقشہ ہوتا ہے کہ رمضان کی تیاری یہ ہے کہ کھانے پینے کے سامان آ گئے، افطاری کا سامان جمع ہو گیا، عید کے کپڑے تیار ہو گئے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کہ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے رمضان کا استقبال جو کیا ہے وہ گوشت کو جمع کر کے نہیں کیا ہے، بہتر کھانوں کو جمع کر کے نہیں کیا ہے، بلکہ رمضان المبارکہ کا استقبال صحابہ کرام کی زندگی میں اس طور پر ہوتا تھا کہ جب شعبان المبارک کا مہینہ آ جائے تو وہ کاروبار کی لین دین سے فارغ ہو جاتے تھے، اگر کسی کا قرض ہو تو اس کے قرض کو ادا کر دیتے تھے، دنیاوی باقی معاملات میں فارغ ہو جاتے تھے، اور رمضان کا چاند جب نظر آنے والا ہوتا تھا تو وہ اس حال میں رمضان مبارکہ کے چاند کا دیدار کرتے تھے کہ اس مہینے کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لیا کرتے تھے۔ آپ ذرا سوچیں کہ وہاں پر اس ماہ کو اللہ کی عبادت کے
لیے خاص کر لیا جاتا ہے، اور آج کے وقت میں اس ماہ کو خاص کیا جاتا ہے تو اچھے کاموں کے لیے خاص کیا جاتا ہے۔ آج کے ماحول میں اس مہینے کو خاص کیا جاتا ہے تو بہتر غذا کے لیے خاص کیا جاتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس ماہ مبارک کی فضیلتیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یعنی دل اتنے زیادہ مردہ ہو گئے کہ اتنا برکت والا مہینہ، اتنی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ کہ جس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جائے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائے، شیطان کو جکڑ دیا جائے، افطاری کے وقت میں 10 لاکھ لوگوں کو روزانہ دوزخ سے نجات عطا کر دی جائے، جس روزے دار کی منہ کی خوشبو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مشک سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ اب ایسے مہینے میں آپ دیکھیں کہ ہم نیکیوں سے اس طور پر محروم ہوتے جا رہے ہیں کہ آج تو یہ کاروبار کی اہمیت، یا یہ کہیے کہ دنیا کے مال کی اہمیت لوگوں کی نظر کے اندر اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آج 3 پارے کی تراویح بھی اگر ہوتی ہے تو اسپیشل ایسے لوگوں کے لیے ہوا کرتی ہے کہ یہ 3 پارہ تراویح 10 دن سنائیں گے اور 11ویں روزے کے بعد کاروبار رات کے اندر چلے گا تاکہ وہ تجارت کریں گے، تاکہ وہ فائدہ جمع کریں گے۔ حالانکہ یہ تجارت نہیں کر رہے ہیں، خود کے لیے اور اپنی نسل کے لیے تباہی بربادی ہلاکت کا سامان جمع کر رہے ہیں۔ وہ صحابہ کرام جو تجارت کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لیا کرتے تھے، لیکن آج کے وقت میں 10 تراویح کو پڑھنے کے بعد 20 تراویح کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور 20 تراویح کو چھوڑ کر اس مال کو جمع کیا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا، آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ 20 تراویح کو چھوڑنے کے بعد، اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کے بعد جس مال کو تم نے جمع کیا، کیا وہ مال تمہارے دل کو نورانی بنائے گا؟ کیا وہ مال تمہاری اولاد کو بہتر بنائے گا؟ ارے ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے پاس جو بھی لقمہ پایا جاتا ہے، ہمارے پاس جو بھی مال پایا جاتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والا نہ ہو، بلکہ اپنی اولاد کے لیے ایسے مال کو جمع کرے کہ جس کو کھانے کے بعد وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، بلکہ مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائے۔ اور مسجد کو آباد کرنے والے یہ اس وقت ہو سکتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے ذکر کی عادت بنائیں۔ آپ سوچئے کہ اس ماہ مبارک میں، یعنی یہ اگر آپ تقابل کریں یا موازنہ کریں تو آج ہم کس حال میں آ چکے ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ بھئی تراویح کے اندر 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، ٹھیک ہے، 1.5 گھنٹے میں آدمی 5,000 روپے کمائے گا یا 25,000 روپے 1.5 گھنٹے کے اندر وہ جمع کرے گا۔ اس کو آپ ایک طرف رکھیں تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا میں جو ایک بازار چلتا ہے اس کی آفر ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو رواج چلتا ہے یا آج کا ماحول بن گیا ہے، تو لوگوں کا کاروبار اور لوگوں کا منافع یہ بتاتا ہے کہ یہ رات کے اندر کاروبار کرے گا تو 1.5 گھنٹے میں 10,000 کما لے گا۔ تو ایک طرف یہ دنیا کا مال ہے، اور دوسری طرف ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا اعلان یہ ہے کہ غیر فرض کو بھی ادا کرو گے تو اللہ فرض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ ذرا سوچیں کہ ایک طرف دنیا کا مال اور ایک طرف امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارتیں، ایک طرف دنیا کا مال اور ایک طرف مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی دعائیں کہ آپ نے جب رات میں مسجد نبوی شریف میں قرآن کی تلاوت کی آواز کو سنا، مدینہ منورہ میں تلاوت کی آواز کو سنا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مولا کائنات دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فاروق اعظم کی قبر پر رحمتیں نازل فرمائے کہ فاروق اعظم وہ ہے کہ جن کے عمل نے، جن کے کام نے ہماری مسجدوں کو قرآن کی تلاوت سے روشن و منور فرما دیا ہے۔ اب یہ دعا خاص فاروق اعظم کے لیے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت تک جو بھی
رمضان المبارکہ میں بالخصوص قرآن مقدس کی تلاوت کا اہتمام کرے گا تو ایک طرف تلاوت کا اہتمام یہاں پر ہوگا، مولا کائنات کا فیضان اللہ اسے عطا فرمائے گا، حضرت علی کا فیضان اسے عطا کیا جائے گا۔ لہذا دوستو اپنے حال کے اوپر رحم کریں اور رمضان المبارکہ کے گزارنے کا یا جو بھی یہ ناپنا چاہتا ہے کہ اس نے کون سی برکتیں حاصل کی، میں اگر چاہتا ہوں کہ رمضان المبارکہ کی جو فضیلتیں آئی ہے وہ میں نے پا لی ہے، تو اس کے جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ ماہ مبارک ہم کو گناہوں سے دور کر دے، شریعت کا پابند کر دے، جب یہ ماہ مبارک ہم کو برائیوں سے بچا لے اور ہمیشہ دیندار بنا دے، تو یقیناً وہ ماہ ایسا ہے کہ انشاءاللہ وہ برکتیں اللہ تم کو یہاں بھی عطا فرمائے گا، میدان محشر میں بھی عطا فرمائے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ کھانے پینے میں، یعنی ہم تو رمضان المبارکہ میں ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کو سخت جملے لگتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے اور نہ بتانا یہ آخرت کی بربادی کا ذریعہ ہے کہ ہم جب اللہ کی رضا کے لیے پانی پینا، غروب آفتاب کے بعد میرے پاس لیے جائز ہوگا نا، میں پانی پی سکتا ہوں، آپ بھی پی سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، تو پانی پینا فی نفسہ ہی ناجائز و حرام نہیں ہے، کھانا کھانا یہ فی نفسہ ہی ناجائز و حرام نہیں ہے، لیکن یہ کہ دیوبندی وہابی کا ذبیحہ یعنی ان کا ذبح کیا ہوا گوشت یہ تو ناجائز و حرام ہے نا، ارے بولیے، وہ صرف رمضان میں نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ وہ مسلمان جو اللہ کی رضا کے لیے، وہ مسلمان جو ایسا کرتے ہیں ان کے بارے میں کہتا ہوں، وہ مسلمان جو اللہ کی رضا کے لیے روزے کی حالت میں ایسے کاموں سے رک جاتا ہے جو صبح صادق سے پہلے جائز، افطاری کے بعد جائز، پورا سال جائز، یعنی کھانا پینا، اس کے علاوہ شادی شدہ ہے بیوی سے قربت کرنا، باقی جو چیزیں ہیں وہ جائز، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جب وہ کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے جو غروب آفتاب کے بعد جائز ہے، تو دیوبندی وہابی کا ذبیحہ عشاء کے بعد کھاؤ گے تب بھی حرام ہے، رات میں 2 بجے کھایا جائے تب بھی حرام ہے، شعبان میں بقرعید میں کھاؤ تب بھی حرام ہے۔ تو کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ افطاری ایسے گوشت کے ذریعے کی جائے اور افطاری میں ایسے کھانے کا انتظام کیا جائے جو سڑے ہوئے وہابی دیوبندی کی دکان پر ملتا ہے، یا یہ کہ ان کا ذبح کیا ہوا گوشت ہوتا ہے۔ ایک اتنا مبارک وقت یعنی افطاری کا وقت اتنا مبارک وقت ہے کہ جس میں بندے مومن کی دعائیں قبول کی جاتی ہے، جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، خاص کر کے افطار کے وقت میں یہ تلقین کی گئی کہ ایک بندے مومن دعا کرے، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اب جنت کا سوال کرنے والا اور دوزخ سے پناہ مانگنے والا اگر افطاری کی ابتدا یا افطاری کے کھانے میں دیوبندی وہابی کا ذبیحہ کھاتا ہے تو آپ نے ذرا سوچا، ایک طرف جنت کا سوال ہو رہا ہے، ایک طرف دوزخ سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اپنے پیٹ کے اندر حرام غذا کو جگہ دی جا رہی ہے، یعنی ایک طرف جنت کا سوال ہے اور دوسری طرف جو لقمہ جا رہا ہے نا، اس لقمے کے حوالے سے حدیث پاک کے اندر یہ آیا، لا يدخل الجنت لحم نبت من السہد، یعنی جنت کے اندر جسم کا وہ حصہ نہیں جائے گا، گوشت کا وہ ٹکڑا نہیں جائے گا جو حرام غذا کے ذریعے پرورش پاتا ہے۔ اب ہمارے قول اور فعل کے اندر تضاد کو دیکھیں کہ جنت کا سوال اللہ کی بارگاہ میں کیا جا رہا ہے اور جنت کا سوال کر کے فوراً ایسے لقمے کو اپنے پیٹ کے اندر
اگر جگہ دیتے ہیں کہ جس لقمے سے گوشت بن جائے تو وہ تجھے دوزخ میں لے جا سکتا ہے، جو تجھے تباہ و برباد کر سکتا ہے، تیری عبادتوں کو برباد کر سکتا ہے۔ لہذا دوستو ہم اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے مطابق گزارے، دیوبندی وہابی کے ذریعے سے ہمیشہ کے لیے پرہیز کریں، حرام مال سے پرہیز کریں، بلکہ ہم اپنے لیے لازم سمجھیں کہ ہر سنی کے اوپر لازم ہے کہ خود کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، مسلمان کے ہر فرد کے لیے وہ ایسے ہی کھانوں کا انتظام کریں کہ جو مسلمان کے لیے کھانا جائز ہے، مسلمان کے لیے کھانا حرام ہے۔ اور بڑے افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمان کو حرام سے بچایا جائے، یعنی یہ تو بھلائی ہے نا، اگر میری حلق کے نیچے حرام جانے والا ہے، اگر میری حلق کے نیچے معاذ اللہ ہمیشہ بچائے، اگر حرام جانے والا اور کسی نے آ کر میرے ہاتھ کو روک دیا کہ حضرت یہ حرام ہے، تو وہ ظالم ہے کہ میرا محسن ہے؟ ارے وہ تو محسن ہے، ایسا احسان کرنے والا ہے کہ جس کی بات نے میری عبادتوں کو بربادی سے بچا دیا، جس کی بات نے مجھے حرام لقمے سے بچا دیا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بات ہر سنی تک پہنچنی چاہیے، ہر سنی کو اس پر عمل کرنا چاہیے، اور افطاری کا آپ سامان بھیجیں، چاہے کسی کو افطاری کروائیں، وہ کچھ بھی کہے، لیکن ہمارا ذمہ یہ بنتا ہے کہ ہمارا یہ پیغام ہر سنی تک پہنچائے۔ اگر ایک سنی کی عبادت برباد ہونے سے بچ گئی، اگر ایک سنی کی عبادت بربادی سے بچ گئی نا، تو جو برائی کرنے والے ہیں اس کی طرف نظر مت کرو، جو عبادتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں انشاءاللہ برائی کرنے والے میدان محشر میں نقصان نہیں دیں گے، لیکن جو عبادتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں انشاءاللہ کوشش کرنے والوں کے لیے جنت میں جانے کا سامان پیدا کر دیں گے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچے۔ اور پھر یہ کہ آخر میں چلتے چلتے یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ یعنی رمضان المبارکہ میں خاص اس لیے کہا جاتا ہے، حالانکہ زکوٰۃ کا فرض ہونا، ادائیگی کا فرض ہونا یہ رمضان المبارکہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جو جب صاحب نصاب بنا ہے سال کے اس حصے میں اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا ادا کرنا لازم ہے، پہلے کر سکتا ہے، تاخیر کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ عام طور پر لوگ رمضان مبارکہ میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو دوستو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ مال جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے سکون کے لیے، یعنی مال ہمارے لیے، ہم مال کے لیے نہیں، پیسہ یہ ہمارے لیے ہے، ہم پیسے کے لیے نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے کہ پیسے کے ذریعے یہ اے سی لگا، ہم کو یہاں پر ٹھنڈک مل رہی ہے، سکون مل رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ پیسہ کسی جگہ پر لگا اور مرنے کے بعد معاذ اللہ دوزخ کی آگ کو قبر میں بھڑکا دیا جائے، یا یہ کہ ایسا پیسہ لگا دیا، ہم نے ایسا کر دیا کہ وہ پیسہ جو دنیا میں لوگوں کی عزت بن جاتا ہے، دنیا میں لوگوں کا وقار بن جاتا ہے، بہت مالدار آدمی ہے اور کیا کیا کہتے ہیں، تو کل میدان محشر میں وہ اگر سب کے سامنے ذلت کا ذریعہ بن جائے تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہوتا ہے نا، تو صاحب نصاب ہونے کے بعد یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا دونوں میں سے، اور دیکھا یہ جائے گا کہ غریبوں کے فائدے والی مقدار جو ہے یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار اگر دونوں کو ملا کر بھی پہنچ جاتی ہے، یا کسی کے پاس اتنا مال ہوتا ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، تو اس پر واجب یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرے، اور زکوٰۃ سنی غریب کو دے۔ کس کو دے؟ سنی ہونا یہ ہر جگہ پر شرط ہے، یہ سمجھ کر چلیے، سنی کے علاوہ کچھ کام چلنے والا نہیں ہے۔ سنی جو غریب ہوتا ہے اس کو آپ اپنے مال کی زکوٰۃ دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ دیکھیں کہ اس مال کے حوالے سے کہ جس کی زکوٰۃ کو ادا نہ کیا جائے، اس کے بارے میں کیا آیا کہ وہ جو سونا چاندی جس کو جمع کیا جاتا ہے زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آیا کہ وہ سونا چاندی ایسا ہوگا کل میدان محشر میں دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پیشانی پہ، کروٹ پہ، پیٹھ کے اوپر اس کو رکھا جائے گا،
اور رکھا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ تمہارا خزانہ ہے، یہ وہ تمہارا خزانہ ہے جو اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ عذاب دیا جائے گا نا، جب یہ عذاب دیا جائے گا تو 1 روپیے کو دوسرے روپیے پر یا 1 درہم کو دوسرے درہم پر نہیں رکھا جائے گا۔ جیسے کہ کوئی آدمی بہت زیادہ مالدار ہے، ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ ایک آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ مسجد کی دونوں جو دیواریں ہیں اس کا حصہ اگر بن جائے گا، اور اگر زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا اور کل میدان محشر میں جب ایسے کو اٹھایا جائے گا اور جب عذاب دیا جائے گا نا، تو اس کے مال کو، اس کے سونے چاندی کو ایک کے اوپر دوسرے پر نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس کا مال جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کے جسم کو پھیلا دیا جائے گا۔ جتنا مال ہوگا اس کے جسم کو اتنا پھیلا دیا جائے گا، اور ہر روپیے کو الگ جگہ پر رکھا جائے گا۔ یعنی یہ عذاب کی سختی اور عذاب کی شدت کا بیان ہے۔ ایک کے اوپر دوسرا آئے گا تو تکلیف میں کمی ہوتی ہے نا، لیکن یہاں پر عذاب کی شدت کو بتایا جاتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ اس مال کو جس کو تم نے دنیا میں اپنی عزت سمجھ لیا، اپنا وقار سمجھ لیا، اگر وہ مال کل میدان محشر میں تمہارے لیے وبال بن جائے تو یہ بڑی ذلت کی بات ہے۔ ہم کو وقت مقررہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو بھی صاحب نصاب بنایا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ انشاءاللہ کریں گے اپنے مال کی، اور گنتی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں۔ کس کے ساتھ؟ بہت سے لوگ ویسے ہی نکال دیتے ہیں۔ اگر گنتی کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا نہیں کریں گے تو خطرہ یہی رہے گا کہ زکوٰۃ کا مال جس مال سے ملتا ہے اسے برباد کرتا ہے۔ آج ہم کتنی پراپرٹی کی حفاظت کے لیے کوشش کرتے ہیں، دکان کے گلے کی حفاظت کے لیے CCTV ہوتا ہے نا، ارے حضرت ضروری ہے، حالانکہ کرنے والے اس میں بھی کر لیتے ہیں۔ دکان میں غلے کی حفاظت کے لیے CCTV ہے، مال کی حفاظت کے لیے CCTV ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کامل مومن بن جائے تو CCTV کے ہم محتاج ہے ہی نہیں۔ ہم CCTV کے محتاج ہے ہی نہیں، تو تصویر کشی ہوگی پھر CCTV ہوگا۔ اب تو معاذاللہ ایسا ہو گیا کہ جماعت خانے میں بھی بہت سی جگہ پر CCTV آ گئے، یعنی عجیب حالات ہو گئے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور تو آپ ذرا دیکھیے کہ CCTV کیمرے کو لگایا جاتا ہے، تو CCTV کیمرے کو لگانے پر یا CCTV پر جو آپ کا اعتماد یا آپ کا جو بھروسہ ہے، میں یہ کہتا ہوں CCTV پر کیوں اعتماد کرتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، فرمان مصطفیٰ پر بھروسہ کریں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمان پر بھروسہ کرے۔ اور ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا ہے نا، خشکی اور تری میں جو بھی مال برباد ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ کو ادا نہ کیا جائے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تو ایک مسلمان کو CCTV پہ نظر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نظر کرنی چاہیے تو اس پر کرنی چاہیے کہ اپنے مال کے ہر روپیے کی زکوٰۃ وقت مقررہ پر نکالے۔ اگر وقت مقررہ پر نکال دیں گے تو CCTV کے محتاج نہیں ہوں گے، بلکہ وہ مال تمہارا خود بخود محفوظ ہو جائے گا۔ کیونکہ ہم کو یہ تعلیم عطا فرمائیے، اور یہ کہ اگر آدمی زکوٰۃ نہ نکالے اور اس کے بعد اگر ایسا کرتا ہے تو اس کے مال کو کوئی بچا نہیں پاتا ہے۔ آخری بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، میرا خود کا تجربہ۔ یہاں پر ایک صاحب ہے، کئی کروڑ روپئے بینک نے لے لیے تو مجھے بلایا، بولے کہ حضرت فلاں بابا کے پاس جانا ہے اور کچھ اتنے پیسے ڈوب گئے، اس کا کچھ کرنا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، بابا کے پاس تم کو جانا ہے، لیکن پہلے ایک بات مجھے بتاؤ کہ تمہارے اتنے کروڑ روپئے گئے، تم زکوٰۃ کتنی نکالتے ہو؟ ارے بولے کہ حضرت وہ چھوڑیے نا۔ میں کہا نہیں، زکوٰۃ آپ کتنی نکالتے ہیں وہ بتائیے۔ یعنی کئی لاکھ روپے میں اس کی زکوٰۃ نکلتی ہے، اب وہ نکالتا ہے 4-5 لاکھ روپے، بہت زیادہ تو 10 لاکھ روپے، اور اس کی کئی لاکھ میں زکوٰۃ نکلتی ہے۔ اب بولے کہ میں اتنی نکالتا ہوں، اور وہ بھی کوئی طے نہیں کس کو دی، ابا چاہے تو دیوبندی کو بھی دیتے ہیں،
جائے تو اسپتال میں بھی دے دیں، کہیں پر بھی دے دیں، کوئی نہیں۔ تو میں نے اس کو یہ کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ بابا کے پاس جانے سے پہلے شریعت کے پاس آؤ، اور شریعت جو بتاتی ہے تمہارے مال کی بربادی کی وجہ کسی کا جادو نہیں ہے، تمہارے کاروبار کی بندش نہیں ہے، تمہارے مال کی بربادی کی وجہ تمہارا زکوٰۃ نہ ادا کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہر سال اتنے لاکھ کوئی نہ کوئی لے کر بھاگ جاتا ہے، وہ گئے۔ تو میں نے کہا اگر اتنے ہی مال کی تم زکوٰۃ نکال دو گے نا، اتنے ہی مال کی اگر زکوٰۃ نکال دو گے تو تمہاری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے۔ اور یہاں پر مال بھی نہیں بچتا، آخرت کا عذاب بھی باقی رہتا ہے۔ بولے کہ نہیں ہم تو بابا کے پاس جائیں گے۔ میں نے کہا بابا کے پاس جانا ہے پھر آپ کی مرضی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دونوں طرف یہ تباہی اور بربادی کے راستے جو پیدا ہوتے ہیں وہ ہماری غلط روش کی بنیاد پر ہے، ہمارے غلط راہ کی بنیاد پر ہے۔ لہذا اپنے مال کی زکوٰۃ گنتی کے ساتھ ادا کرے، اور جب غریب کو زکوٰۃ دینے کے لیے جائے خاص کر یاد رکھیں کہ جب سنی غریب کو زکوٰۃ دے تو اسے ذلیل سمجھ کر نہ دیں، اسے ذلیل سمجھ کر نہ دیں۔ وہ سبزی بیچنے والا ہے تو زکوٰۃ دینے کے بعد کبھی یہ نہ کہیں ارے رمضان میں تو زکوٰۃ دیتا ہوں اور اس کا حال یہ ہے کہ سبزی گھر پہ بھی نہیں پہنچاتا ہے۔ ارے بھائی زکوٰۃ دی تو احسان کیا، زکوٰۃ دی وہ تو تمہارا فرض تھا یار، زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ تو تمہارا فرض تھا۔ اگر دنیا کے سب غریب اپنے ہاتھوں کو بند کر دے کہ ہم کو پیسہ لینا ہی نہیں ہے تو آپ مجھے بتاؤ فرض کہاں جا کر ادا کرو گے؟ ارے حقیقت یہ ہے اس غریب کا احسان مانو کہ اس نے اس مال کو قبول کر لیا ہے، اس غریب کا احسان مانو کہ اس نے اس مال کو قبول کر لیا۔ کیوں کہ اس نے قبول کیا تب تمہاری زکوٰۃ ادا ہوئی، صحیح ہے نا؟ اس نے قبول کیا تب تمہاری زکوٰۃ ادا ہوئی۔ تو جب تم زکوٰۃ کسی سنی غریب کو دیتے ہو تو ذلیل سمجھ کر مت دو، بلکہ یہ سمجھ کر دو کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے قبول کرنے سے آخرت کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے، جن لوگوں کے قبول کرنے سے آپ کے مال کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ لہذا ادب کے ساتھ بغیر احسان جتائے ہوئے ان کو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر زکوٰۃ کو ادا نہ کیا جائے تو ایک روایت کے اندر یہاں تک آیا ہے کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں غریبوں کا طبقہ فریاد کرے گا، یا اللہ تو نے ہمارا جو حق رکھا تھا ان مالداروں پر انہوں نے حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے غریبوں کی جماعت، اللہ تبارک و تعالیٰ غریبوں کے لیے فرمائے گا کہ آج کے دن میں تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا اور ان کو اپنے سے دور کر دوں گا۔ یعنی غریب تو قربت میں چلے جائیں گے، اللہ کا قرب ملے گا۔ تو اس لیے اپنے مال کی گنتی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں۔ اور زکوٰۃ کس کو نہیں دینا ہے؟ سادات کو تو دینا ہی نہیں، آپ جانتے ہیں۔ اور رشتہ دار کے اندر ایک اصول یاد رکھیں کہ ہماری اصل اور فرع، ہماری اصل اور فرع، اصل یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یعنی باپ کی جو اصل ہے وہ، ماں کی جو اصل ہے وہ، اور ہماری فرع یعنی میرا لڑکا، میرا پوتا، میری بیٹی، میری نواسی، یہ دونوں جو ہے نا اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی جو رشتہ دار ہیں اگر اس کے حقدار ہیں تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور چلتے چلتے آخر میں یہ کہ جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ صورت جس کو آپ جانتے ہیں، اس کا کام آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ 14 برانچیں ہیں، ادارہ ہے، ادارے میں کھانے کا بچوں کے لیے انتظام ہے۔ تو یہاں پر افراد آئے ہیں تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے رزق حلال میں سے زیادہ تعاون کریں اور بعد میں بھی اس کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ اور ابھی فی الحال ایک مکان کی جو خریدی ہوئی ہے اس کو لے کر تقریباً 70 لاکھ روپے قرض بھی ہے، 1 کروڑ سے زیادہ سالانہ خرچ ہے۔ تو آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ جو امام اہل سنت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کی تنظیم ہے اسے مضبوط کریں اور زیادہ سے زیادہ جمعہ کے بعد مدد کریں، اور اس کے بعد بھی
ہمارے مشتاق بھائی ہیں، ان سے رابطہ کر کے آپ جو بھی رقم دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو رمضان المبارکہ کی برکتیں عطا فرمائے۔ بولنے میں جانے انجانے کچھ بھی غلطی ہو گئی ہو تو آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔